الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ حدیث مبارکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں زمانے جاہلیت کی ایسی ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ اس کو کرتے رہیں گے، یعنی وہ چار جو کام ہیں گناہ کے جاہلیت کے زمانے کے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کاموں کو کریں گے، ان گناہ کے کاموں کو جو ہے وہ کریں گے اور اس سے باز نہیں آئیں گے۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نسب پر فخر کرنا، یعنی اپنے نسب کو دوسروں سے جتلانا، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا، اپنے نسب پر فخر کرنا، دوسرے کے نسب کے بارے میں جو ہے باتیں کرنا، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ بھئی اللہ نے جو اپنے بندوں کی تخلیق کی ہے، آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں، سب برابر ہیں، کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ نے کچھ اس طرح کا سلسلہ کیا ہے دنیا میں، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ لِتَعَارَفُوا، یہ جو مختلف قسم کے خاندان، مختلف قبیلے، مختلف کنبوں میں اللہ نے لوگوں کو تقسیم کیا ہے، تو یہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کا آپس میں تعارف اور وہ پہچان ہو، پتہ چلے کہ بھائی یہ کس علاقے کا ہے، یہ کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کہاں کا ہے، تو یہ اس سے تعارف ہوتا ہے، آپس میں پہچان ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے۔ ورنہ ساری جو اللہ کی مخلوق ہے سارے ایک جیسے ہوں تو کوئی کسی سے کوئی معاملہ کرے، کوئی لین دین کرے، کوئی بھی ایسی بات چیت ہو جائے تو پہچانیں گے کیسے؟ کیا کہیں گے کہ کس نے یہ بات کہی تھی، کون تھا، کہاں کا تھا؟ تو اللہ جل شانہ نے یہ آپس میں تعارف کے لیے اللہ نے یہ خاندان، قبیلے، کنبے، یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اس لیے نہیں بنائی ہیں کہ اپنے قبیلے، اپنے خاندان کی جو ہے ترجیح دوسرے کو اوپر دیں اور اپنے نسب پر، اپنے خاندان پر فخر کریں، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاہلیت کے کام تھے، تو امت محمدیہ کے لیے اس کی ممانعت ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہوں گے ایسے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ کام کریں گے، چار کام، ان میں سے ایک فرمایا کہ نسب پر فخر، یہ گناہ ہے۔ نمبر دو، کسی کے نسب کے اوپر طعن کرنا، نعوذ باللہ، کسی کے کوئی نسب کسی خاندان کا ہے، قبیلے کا ہے، اس کے اوپر اعتراض کرنا، اس کو برا بولنا، اس کے نسب کے اوپر جو ہے نعوذ باللہ بات کرنا، اس کے خاندان پر بات کرنا، یہ گناہ کی بات ہے کہ کسی کے نسب کے اوپر نعوذ باللہ انگلی اٹھایا جائے۔ یہ زمانے جاہلیت کے کام ہیں جو اسلام میں ممانعت ہے اب اس کی، کہ کوئی مسلمان اس طرح کا کوئی گناہ کا کام کرے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ نمبر تین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا کام جو جاہلیت کا کام ہے اور لوگ امت محمدیہ میں جو لوگ اس میں مبتلا ہوں گے، وہ کام گناہ کا کیا ہے؟ ستاروں کو مؤثر سمجھنا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ بہت سارے لوگ ستاروں سے متعلق اخبارات میں اور اسی طریقے سے دیگر ذرائع ابلاغ کے اندر بتاتے ہیں کہ فلاں ستارہ گردش میں ہے، فلاں کے جو ہے بارے میں فلاں ستارہ یہ کہہ رہا ہے، یا اسی طریقے سے بعض لوگ ستاروں کو مؤثر سمجھتے ہیں، اس طرح کے اس سے بارش، اس سے مدد اور اس سے مختلف چیزوں کے بارے میں گمان رکھتے ہیں اور عقائد رکھتے ہیں، تو غلط ہے۔ چوتھی چیز جس کے بارے میں چونکہ بات بیان کرنا مقصود تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چوتھی چیز زمانے جاہلیت کے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ نوحہ کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہوں، خاص طور پر نوحہ اور اسی طریقے سے دیگر جو رونے دھونے کے گناہ ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان چار
گناہ کرنے والے لوگ، گناہ میں مبتلا لوگ بغیر توبہ کے مریں گے تو ان کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو گناہ کے کام ہے، اس سے بچنا ہے، بچنے کا حکم دیا ہے شریعت نے۔